عمران خان نے اپنی نوجوان نسل کو دیا کہ آپ گالی دیں، آپ کا یوٹیوب چینل بھی چلے گا، آپ کا فیس بک پیج بھی چلے گا، آپ کا ٹویٹر ہینڈل بھی چلے گا. ایسی فائنل کالز میں تو میرا خیال اور آپ بھی شاید درجنوں بار پہلے بھی سن چکے ہیں. یہ اپنے جو فالوورز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھنے کا ایک بہانہ ہے. اصل مقصد ہے کچھ لاشیں ان کو چاہیے، کچھ فتنہ چاہیے، کچھ ملک میں آگ کی ہولی مزید چاہیے. حکومت تو حرکت میں ہے جی، ہر وقت حرکت میں ہے. قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی نہ اجازت تھی، نہ اجازت ہے اور نہ اجازت ہو. 8 ماہ ہو گئے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو حلف اٹھائے ہوئے ایز اے سی ایم پنجاب. 8 ماہ کی کارکردگی وہ پچھلے 77 سالوں پہ بھاگی. یہ جو ان کے گلے کا چیک اپ تھا یہ کافی عرصے سے ڈیو تھا. میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت انتہائی خراب تھی. جب ایک سے زیادہ امراض جو ہیں وہ لاحق ہیں. تعلق بھی لوور مڈل کلاس فیملی سے ہے. تو میرا وزیر کے عہدے تک پہنچنا باقی ہمارے لاکھوں کارکنوں کے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے. چوتھی بار بنائیں گے وعدہ رہا، لے کے عزت سے آئیں گے وعدہ رہا، جو سیاست سے مائنس تجھے کرتے رہے وہ سبھی گھر کو جائیں گے وعدہ رہا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل. آج ہمارے ساتھ راشد نصر اللہ صاحب، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب اور PS2 مہیا محمد نواز شریف ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ راشد صاحب ٹائم دینے کا آپ کا. آپ کو تو ہم ادھر سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہے، آپ نے جو فائٹ لڑی اپنی اپوزیشن سے یا PTI کے ورکر سے، وہ ایک قابل تحسین ہے. مجھے یہ بتائیے گا، اب حکومت کو سال ہونے والا ہے، آپ حکومت کا حصہ ہیں، معاون خصوصی ایکول ٹو وزیر ہوتا ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب میں. کیا انیشیٹو پنجاب حکومت لے رہی ہے؟ ویسے تو ہاسپٹلز ہیں، میاں محمد نواز شریف کے نام سے کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے. اس کے علاوہ اور ایسے کیا پبلک انیشیٹو ہیں جس سے عوام فیسیلیٹیٹ ہو؟ جی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بات کرنے کا موقع دیا. آپ کے چینل کا شکریہ، آپ کے گروپ کا شکریہ. آپ کے سامنے ہے جی 8 ماہ ہو گئے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو حلف اٹھائے ہوئے ایز اے CM پنجاب. اور ان 8 ماہ کی جو کارکردگی ہے وہ یہ میں نہیں کہہ رہا، پنجاب کی 14 کروڑ عوام نہیں کہہ رہی، پاکستان کی 25-26 کروڑ عوام کہہ رہی ہے. تو وہ پچھلے 77 سالوں پہ بھاگی ہے 8 ماہ کی کارکردگی. اور ان کے جو انیشیٹو ہیں وہ مطلب آئے دن وہ نیا منصوبہ، نیا پروجیکٹ، نیا فلاح کا منصوبہ لے کے آ رہی ہیں، جس میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نواز شریف ITCT، مریم کی دستک، نوزائیدہ بچوں کے دل کے جو مرض ہیں ان کا آپریشن، اور اس طرح کے بیش بہا. دھی رانی بھی ایک پروجیکٹ، جی دھی رانی پروگرام بھی آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہمت کارڈ، اس کے علاوہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو جو میرے ریلیونٹ محکمہ ہے زکاتوش، اس کے کچھ پروجیکٹ CM انشاءاللہ لانچ کریں گی. تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے. راشد صاحب 5 سال حکومت کے پاس ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے منصوبے بھی شروع ہوتے ہیں اور پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے، کیونکہ جب اس کی نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے اتنی کاسٹ ہو جاتی ہے کہ بس وہ تختیاں لگی رہ جاتی ہیں. جس طرح میو ہاسپٹل میں ایک سینٹر تھا، میاں اس نے شروع کیا تھا چوری پرویز لائن ہے، اسی طرح کافی ایسے منصوبے ہیں. اس کو بعد میں بہت 10 سال، کیا یہ منصوبے 5 سال میں مکمل ہو جائیں گے جتنے سٹارٹ کیے ہیں؟ میں آپ کو سر ایک بات بتاؤں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ورکنگ سٹائل ہے، کیونکہ میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں اور ان کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ان سے سیکھ رہا ہوں، وہ ایک مینٹور بھی ہیں، وہ میں نے بالکل ہی مختلف پایا ہے. وہ یہ نہیں ہے کسی منصوبے کا اعلان کر کے اس کے بعد اس سے صرف نظر کر لیں یا اس کے اوپر ان کی توجہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے. وہ جس بھی پروجیکٹ کو لانچ کر رہی ہیں اس کی ڈیڈ لائن ان کے مد نظر ہے. وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ منصوبہ کب ختم ہوگا اور پھر اس کو وہ ویکلی بیسس پہ ہر دوسرے تیسرے دن اس کے اوپر ایک میٹنگ رکھتی ہیں، اس کو فالو اپ لیتی ہیں، اور یہاں تک کہ ان کا ایک اپنا ڈیش بورڈ ہے جس پہ وہ فالو اپ ڈیڈ لائنز کو چیک کرتی ہیں. جہاں لگے انہیں کہ کام سلو ہو رہا ہے یا یہ منصوبہ اپنے حتمی تاریخ تک مکمل نہیں ہوگا، وہ اس کی فوری میٹنگ کال کرتی ہیں. تو یہ اس طرح سے کام کا سٹائل ہی چینج ہو چکا ہے پنجاب میں ڈیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے کام ہو رہا ہے. پچھلے دنوں سبوگ اتنی تھی کہ بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا، اللہ کی رحمت ہوئی، کافی حد تک فرق پڑا، اسکول کھل گئے پنجاب کے. یہ بتائیے گا، بی صاحبہ اپنا علاج کروانے باہر گئی تھی، تو جنوا گئی تھی، ساتھ ان کے سینئر وزیر تھی میاں محمد نواز شریف انگلینڈ سے آئے تھے. کافی تنقید کا اپوزیشن نے نشانہ بنایا ہے جبکہ وہ علاج کروانے گئی تھی. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پچھلے 8 ماہ کے اندر حلف سے لے کے آج اس تاریخ تک CM کو میں نے کوئی چھٹی کرتے نہیں دیکھا. یہ جو ان کے گلے کا چیک اپ تھا
یہ کافی عرصے سے ڈیو تھا، پہلے بھی وہ گئی تھی؟ پہلے بھی بہت عرصے سے ڈیو تھا، اور ڈاکٹرز بار بار جو تاکیداً کہہ رہے تھے کہ آپ کا چیک اپ ڈیو ہے، لیکن چونکہ وہ قدر زیادہ بزی ہو چکی تھی معاملات میں کہ ان کو صحت جو ہے، انہوں نے اپنی صحت کو سیکنڈ پرائرٹی دی ہوئی تھی، لیکن یہ چیک اپ ڈیو تھے، وہ اپنے چیک اپ کے لیے گئی. اور میرا خیال ہے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر صحت کو لے کے بھی سیاست کی جاتی ہے، بیماریوں کو لے کے بھی سیاست کی جاتی ہے، ڈیتھ کو لے کے سیاست کی جاتی ہے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے، ایسا ہونا نہیں. ماضی میں جس طرح کلثوم نواز صاحبہ کی ڈیتھ پہ سیاست کی گئی تھی، وہ بھی تو ایک سیاست. میں ان دنوں کا عینی شاہد ہوں. آپ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ یو کے میں تھے؟ جی جی جی. محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ بستر مرگ پہ تھیں، اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھیں، اور یقین جانے ہم باہر ہوتے تھے، دیکھتے تھے. اس وقت بھی پروپیگنڈا کیا جاتا تھا جی کہ یہ تو ہارلے اسٹریٹ کلینک ہی انہیں کا ہے، یہ تو ایک من گھڑت سٹوری. اور پھر وہ مشہور زمانہ جملہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کو اپنی بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو یہ اور چیز نہ دے. وہ دیکھا انہوں نے اپنے کیمرے دے کے بندے گھسانے کی کوشش کی ہارلے اسٹریٹ کلینک میں کہ جا کے اندر چیک کریں. کیا اس سے زیادہ ہم گر سکتے ہیں؟ اچھا راشد صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے 3.5 سال میاں محمد نواز شریف کے ساتھ گزارے ہیں یو کے میں، اور ایک ڈھال بن کے گزارے ہیں. ہم نے دیکھا آپ ان کے احتجاج پہ جب ایون فیلڈ کے باہر ہوتا تھا، آپ سب سے بڑے آگے ڈھال ہوتے تھے. آپ کیا کہیں گے، کتنی مشکلات تھیں وہاں پہ؟ جی وہ 3.5 سال آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا، انتشار کا، فتنے کا کلچر جو عمران نیازی نے چڑھایا، ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا راج صاحب کے سیاست کے اندر بدتمیزی کا کلچر متعارف کرا دیا جائے، اور اگر سارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں، یہ ایک گناہ ہی کافی ہے کہ آپ نے اپنی نوجوان نسل کو اس راستے پر، آپ نے بتایا کہ آپ کسی کو گالی دے کے میرے پاس آئیں میں آپ کو داد دوں گا، آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر کے میرے پاس آئیں میں آپ کو داد دوں گا. ظاہر ہے جس طرح لیڈر ہے اسی طرح اس کے فالوورز بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اگر لیڈر یہ آپ کا کہے کہ گالی مجھے پسند نہیں، تو فالوورز بھی گالی نہیں دیں گے کیونکہ اسے تبکی نہیں ملے. لیکن اگر آپ کا لیڈر کہے کہ مجھے مخالف کو گالی دینا اچھا لگتا ہے، تو آپ کے فالوورز 10 لاکھ ہوں، 50 لاکھ ہوں، 1 لاکھ ہوں یا 5000 ہوں، وہ آپ کے لیڈر کے مطابق چلیں گے جس طرح وہ گالی دے گا. شایان کون ہے؟ 4 لوگ ہی دیکھیں ہم نے فیس پہ آتے ہوئے، کوئی اتنا بڑا پروٹیسٹ نہیں ہوتا تھا. شایان اور 1-2 چیزیں، یہ کون ہے؟ کیا ہے؟ میں نام کسی کا اس لیے نہیں لوں گا کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے ان کا نام لیا جائے. اصل حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا کار فرما ہے. جب عمران خان نے بتا دیا کہ آپ گالی دیں، جب میرے فالوور آپ کو سنیں گے، تو یہ جو 8-10 لوگ باہر آتے تھے یہ گالی دیتے تھے، عمران خان کے فالوور اسے سنتے تھے، سن کے ان کے ویوز آتے تھے، تو انہوں نے ایک نام نہاد فیم حاصل کر لیا سوشل میڈیا پہ، جسے آپ ٹک ٹاک پہ کہہ لیں یا ٹویٹر پہ کہہ لیں، فیس بک پہ کہہ لیں، جہاں بھی کہہ لیں. اس فیم نے ان کو اس حد تک آگے لے گیا، ان کی مجبوری بن گئی کہ انہوں نے گالی دینی ہے لیڈرشپ کو، مخالف کو گالی دینی ہے. گالی سے ان کے ویوز آئیں گے ان کی پاپولیرٹی ہوگی. یہ وہ نشہ ہے، ایک جنون ہے جو عمران خان نے اپنی نوجوان نسل کو دیا کہ آپ گالی دیں، آپ کا یوٹیوب چینل بھی چلے گا، آپ کا فیس بک پیج بھی چلے گا، آپ کا ٹویٹر ہینڈل بھی چلے گا. اس راستے پہ چلتے چلتے یہ بھول گئے کہ یہ ملک کی جڑوں کو ہلا دینے والے کام ہیں، اور عمران خان کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. آپ شاعری بہت اچھی کرتے رہے، ایک کہتی ہیں اس کو کہ دل کی آواز آپ نے شاعری سے لوگوں تک پہنچائی ہے. وہ تو کیسے لکھتے تھے، کیا تاثرات تھے، کس طرح سے، تھوڑا یہ بتائیے گا. جی اور 2 صرف لفظ اپنی شاعری کے نا ہمارے ناظرین کے لیے. جی وہ میں ضرور. یہ اس طرح سے ہے جی کہ جب 19 نومبر 2019 کو میاں نواز شریف صاحب علاج کی غرض سے لندن تشریف لائے، تو میں بھی باقی کارکنوں کی طرح معذرت آپ کا بات کاٹ رہا ہوں، آپ روتے بھی رہے شاعری تو وہ میں بھی باقی کارکنوں کی طرح 19 نومبر 2019 کو میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے گیا. اس رات جب میاں صاحب تشریف لائے تو جتنے بھی کیمرے تھے ان کی بڑی تعداد، آپ کو پتہ ہی ہے یہاں ایک رجیم چل رہا تھا، ہائیبرڈ رجیم تھا، تو انہوں نے بڑے مخالفانہ سوال کیے، بڑی عجیب و غریب سی باتیں کی. تو میں نے یہ سوچا کہ وہاں ایون فیلڈ میاں صاحب کی تلاوت میں جتنی بھی دیر ہو، علاج جتنی بھی دیر چلے، مجھے ان کی آواز بننا ہے. یہ فیصلہ میں نے اسی رات کر لیا تھا، اور اس کے پھر اگلے سالوں تک میں نے میاں نواز شریف صاحب کو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈیفینڈ کیا. اپنی شاعری سے میں نے وہاں لوگوں کو میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بتایا، ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنا بڑا شخص ہے، اور اسی طرح بس سلسلہ چلتا رہا. لیکن مشکل وقت تھا الحمدللہ. یہ بتائیے گا کہ مخالفین نے بہت الزامات لگائے کہ علاج کرنے نہیں گئے، بہانہ بنایا، پلیٹلیٹس نہیں گئے، کتنے حد تک سچائی؟ کیونکہ آپ تو ساتھ ہیں نا. یہ میں اس لیے باتیں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین تک پہنچیں کہ آپ نے تو 3.5 سال ساتھ گزارے ہیں.
جی جو کچھ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہاں جیل میں ہوا وہ اب تو کوئی کوئی حقیقت چھپی نہیں، کوئی ڈھکی نہیں کسی سے۔ میاں نواز شریف کی صحت کو لے کے جو معاملات خراب کیے جاتے رہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت انتہائی خراب تھی جب وہ لندن شریف آئے، اور ان کا علاج چلتا رہا، ابھی بھی آپ پتہ ہے ان کا ٹریٹمنٹ ہے، اور 3.5 سال بھی وہاں لندن میں بھی باقاعدگی سے علاج ہوتا رہا، ہاسپٹلس میں جاتے رہے، اپوائنٹمنٹس ہوتی رہیں، ان کو ایک سے زیادہ امراض جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ تو یہ مخالفوں کے پروپیگنڈاز ہوتے ہیں، اور ان کو آپ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے۔ جب چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں باہر آ گئے، واپس نہیں آئیں گے، جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں واپس اب بھی کہتے تھے کہ واپس نہیں آئیں گے، آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے اب یہ بالکل ایک مذاق کی حد تک بن گیا ہے پی ٹی آئی کا، کہ وہ ہر بات کو انہوں نے نیگیٹو اور ہر بات کو انہوں نے اپوز بات کرنی ہے، تو ان کا حصہ ہے۔ تھوڑا سا پاکستان کی طرف آتے ہیں، آپ ینگ ہیں، مطلب اچھی، مطلب آپ کو آدھی ایک وزارت ملی، ایک محکمہ چلا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے پارٹی میں کوئی جیلس تو نہیں ہوتا یا کوئی ایسی چیز تو نہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی۔ یہ سب میاں نواز شریف صاحب کا نوجوان نسل پہ اعتماد ہے، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا اعتماد ہے کہ وہ ینگ جو ہماری نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، اس کو آگے لا رہے ہیں، کیونکہ پارٹی نے ابھی لمبا چلنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے سینئرز ہیں، ان کی رہنمائی کے اندر ہم لمبا چلیں گے انشاءاللہ، پارٹی کو اگلی نہج تک لے کے جائیں گے، پارٹی کو بلندیوں پہ لے کے جائیں گے۔ مجھے سی ایم صاحبہ نے معاون خصوصی مقرر کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارکنوں کے اندر ایک جوش تھا، جذبہ تھا، کیونکہ میں خود ایک کارکن ہوں، ایک گراؤنڈ سطح کا کارکن ہوں، تھڑے کے اوپر بیٹھ کے سیاست دیکھنے والا، گراس روٹ لیول جی بالکل گراس روٹ لیول سے، میرا تعلق بھی لوور مڈل کلاس فیملی سے ہے، تو میرا وزیر کے عہدے تک پہنچنا باقی ہمارے لاکھوں کارکنوں کے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر راشد نصر اللہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے بغیر کسی گروپنگ کے، لابنگ کے، تو ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ نئی انرجی نوجوان نسل میں کارکنوں میں آئی ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا 24 نومبر کو ایک دھرنا دینے کی کال آئی ہے، لاسٹ فائنل کال جسے کہا گیا ہے، آپ حکومت میں بھی ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کال کامیاب ہوگی جس طرح، یا باقی جو صرف جائیں گے اور پھر کے چلے جائیں گے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایسی فائنل کالز میں تو میرا خیال اور آپ بھی شاید درجنوں بار پہلے بھی سن چکے ہیں، یہ اپنے جو فالوورز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھنے کا ایک بہانہ ہے کہ جی اس تاریخ کو فائنل کال، اس کے بعد واپسی نہیں ہوگی، پسپائی نہیں ہوگی، آگے سے آگے۔ بھئی کہاں آگے جانا ہے آپ نے؟ اس ملک کو جس نہج تک دھکیلنا تھا آپ تو کھیل چکے، ملک کی بنیادوں کو ہلانا تھا آپ پچھلے اپنے 4 سالہ دور میں ہلا چکے، آپ نے ملک کو کہاں سے لا کے کہاں کھڑا کر دیا، اب اور کتنا آپ نے گرانا ہے؟ 9 مئی آپ کے سامنے ہے، باقی معاملات آپ کے سامنے ہیں، آپ وہاں پہنچ کے بھی واپس آ جاتے ہیں، تو یہ کوئی فائنل کال نہیں، صرف ایک یہ بھی ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے کہ اپنے کارکنوں کو کچھ بیسکلی اصل مقصد ہے، کچھ لاشیں ان کو چاہیے، کچھ فتنہ چاہیے، کچھ ملک میں آگ کی ہولی مزید چاہیے، تو بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر کوئی ان لیگل نو میں جیسے ایکٹیویٹی، یہ حکومت حرکت میں آئے گی؟ حکومت تو حرکت میں ہے جی، ہر وقت حرکت میں ہے، قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی نہ اجازت تھی، نہ اجازت ہے، اور نہ اجازت ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھل کھیلیں، یہ وہ والا دور نہیں ہے جب آپ نے ملک کی اکانومی کو، ملک کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ آپ نے ایک 54,000 جو پوائنٹس پہ تھی آپ کی اکانومی اسٹاک ایکسچینج، اس کو آپ 30-32 پہ لے آئے، آپ نے ڈالر جو 100 کا تھا اس کو آپ 350 پہ لے گئے، پیٹرول جو 64 پہ لیٹر تھا اس کو آپ 350 پہ، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پھر اجازت دے دی جائے کہ آپ اچھی والی چلتی معیشت کو پھر سے گرا دیں۔ آپ نوجوان وزیر ہیں، نوجوان مایوس ہے اس ٹائم پاکستان کا، صرف پنجاب کی بات نہیں کروں گا، پورے پاکستان کی بات کروں گا، فیڈرل میں بھی آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، آپ نوجوانوں کے لیے کیا ایسا لے کے آ رہے ہیں کہ جس طرح باہر کے ملک تاثر ہے کہ نوجوان پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں، نوجوانوں کے لیے کیا ہے پی ایم این این کی حکومت کے لیے؟ اگر آپ ہمارا منشور پڑھیں تو اس دفعہ منشور کے اوپر خصوصی توجہ صرف نوجوانوں کے امور کے حوالے سے ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے برین ڈرین روکیں، کس طرح سے ہم اپنے نوجوانوں کو پاکستان کے اندر ہی ایسے مواقع فراہم کریں کہ وہ یہاں پہ اپنے بزنسز کریں، یہاں پہ اپنی جابز کریں، یہاں پہ اپنی کیریئر ڈیولپمنٹ کریں۔ تو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں نواز شریف آئی ٹی سٹی کی صورت میں سینکڑوں ایسے منصوبے انشاءاللہ 5 سالوں میں ہم لانچ کریں گے، جو نوجوان ہمارے گریجویٹس ہیں، انٹرپرینورز ہیں، ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، وہ بجائے باہر جانے کے وہ پاکستان میں رہنے کو ترجیح۔ اس سے پورے پنجاب کے نوجوان مستفید ہوں گے؟ نہیں، اس سے پورے پاکستان کے نوجوان۔ یہ بتائیے گا آپ کو، اور آپ کے آخری صرف 2 سوال، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے،
آپ کے اور آپ کی پارٹی کے رہنماؤں کو، ورکرز کو، فرح گوگی، عثمان بزدار سمیت ایسے نامینیٹ کرپشنز کے بارے میں شہباز بھی کہتے سنا ہے، بتاتے سنا ہے. اب آپ حکومت میں ہیں، کیوں نہیں ان بیوروکریٹس کے خلاف کارروائیاں ان لوگوں کے خلاف کرتے جو فرح گوگی کے ساتھ مل کے سسٹم کو چلاتے رہے؟ آپ ماشاءاللہ بڑے اویئر ہیں، بڑے باخبر ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کون کون سے لوگ پکڑے ہوئے ہیں، ماسٹر مائنڈز اندر ہیں، جلدی ان پہ فیصلے بھی آئیں گے. وہ لوگ جو ملک کو کھوکھلا کرنے میں ملوث رہے، وہ بڑوں سے لے کے چھوٹے تک سارے انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک کو سوا ستیہ ناز کر جائیں اور آپ آزادانہ گھومیں. وہ کوئی بھی ہو وہ سلاخوں کے پیچھے ہوگا اور جلد ہوگا. راج صاحب یہ بتائیے گا، ایک تاثر ہے کہ پی ایم ایل این کے جو منسٹرز ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، ہول اوور پورے کی بات کر رہا ہوں، عوام تک رسائی نہیں ہے ان کی. مطلب کھلی کچہریز جس طرح لگاتے تھے میاں نواز شریف کے دور میں، میاں شہباز شریف کے دور میں، اب وہ سسٹم نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ میرا خیال ہے یہ بھی ایک تاثر ہے. میں اگلے دنوں اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ جو چیف منسٹر کا وہاں گیا، انسپیکشن سیل میں گیا. حلقوں کے اندر اب آپ دیکھیں گے کہ کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. پولیس کو کھلی کچہریاں کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں. مساجد کے اندر کھلی کچہریاں لگ رہی ہیں جمعے کے بعد. تو میرا خیال ہے بہت بڑی تعداد میں یہ کھلی کچہری والا کانسیپٹ ہے، بہت بڑی تعداد میں پھیلایا جا چکا ہے، اور اس کو آنے والے دنوں میں مزید منظم انداز میں آپ پولیٹیکل ہرارکی میں. آپ کی اپنی شاعری سے چند ایک الفاظ ہمارے ناظرین کے لیے. جی بہت شکریہ. میں ویسے تو کافی کچھ لکھا، میں کوئی پروفیشنل شاعر نہیں ہوں، لیکن میاں نواز شریف کی محبت جو میں آپ کے اندر سے تاثرات آتے ہیں وہ تو بالکل. لیکن میں آپ کے ناظرین کو ایک اور چلتا چلتا ایک بات ضرور بتاؤں کہ مجھے کوئی 4 ساڑھے 4 سال ہو گئے میاں نواز شریف صاحب کی قربت میں. ویسے تو ان کو لیڈر مانے ہوئے کوئی 30-32 سال کا عرصہ ہو گیا. میں نے میاں نواز شریف صاحب جیسا نیک، پرہیزگار، متقی اور اللہ سے ڈرنے والا شخص میں نے اپنی 40-41 سالہ زندگی میں نہیں دیکھی. میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے سننے، دیکھنے والوں، پڑھنے والوں کے بتاتا چلوں کہ یہ نہیں کہ میں ان کی پارٹی کا ایک حصہ ہوں، ان کی حکومت کا حصہ ہوں، لیکن ایک انسان کے طور پر میں نے میاں نواز شریف صاحب سے بڑا انسان ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. جو لوگ میاں نواز شریف سے ملتے ہیں وہ دوبارہ ملنے کی خواہش کرتے ہیں، کیونکہ اس جیسا انسان میں مطلب موجودہ حالات کے مطابق آپ بتا رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا. صاحب ایک آپ کے سوال پہ بڑا اچھا بات کی اور یہ جاننا چاہیے جو آپ کے ویوز ہیں. ایک سوال ہے میرا نہیں، جو ہم سنتے آ رہے ہیں، جو دیکھتے، مجھے بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں پی ایم ایل کی بیٹ بھی کرتا رہا ہوں، بڑے رسپیکٹ وزادار لوگ ہوتے ہیں، آپ بھی بڑی عزت دیتے ہیں. یہ بتائیے گا آپ کے مخالفین، میاں محمد نواز شریف کے مخالفین کا تاثر ہے کہ وہ ایک ٹارگیٹڈ اور اپنے ملنے والے لوگوں کو ملتے ہیں، عام آدمی کو یا اس نہیں ملتے، اس میں کتنی حد تک سچائی ہے؟ اس میں بالکل بھی سچائی نہیں. میں اب آپ نے دیکھا ہوگا شاید ٹی ویز پہ، ابھی چند روز پہلے میرے خیال مہینہ 1.5 مہینہ ہوا ہم لوگ مری تھے، چانگلہ گلی تھے، کافی دفعہ مری وزٹ کی ہے. تو یقین جانے میں نے جس طرح سے عوام کے اندر میاں نواز، آپ نے وہ کلپس دیکھے ہوں گے جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے عوام کے بیچ میں گھل مل کے وقت گزارا، تصویریں تو نہیں ہیں لوگ بچوں کے ساتھ، اور وہ ان ایڈیٹڈ ہے. مطلب میں کیونکہ اس چیز کا نہیں شاہد ہوں، میں نے اپنے مال کا جواب دینا ہے، جھوٹ بولنا میری نہ فطرت ہے، نہ عادت ہے، نہ سکھایا گیا ہے. میں نے جس طرح سے عوام کو ان ایڈیٹڈ سینکڑوں کی تعداد میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے، شفقت کا اظہار کرتے ہوئے، تصویریں، سیلفیاں اتارتے ہوئے دیکھا، تو یہ ایک بڑی اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، اس طرح سے باقی قیادت کرتی نہیں ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، عام کارکن ملتے ہیں، لیڈرشپ ملتی ہے، تو بس ایسا کوئی ہے. چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے یہ بات کیوں، مطلب مجھے یہ بتائیے گا رہ گئی، کیونکہ ایک دن پہلے یہ آئے اشتہارات اخباروں میں، اور میاں صاحب نے لاسٹ لنڈن میں نے سنا ہے کہا ہے کہ طے تھا کہ اگر میجورٹی نہیں ملتی تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا، اگر ملتی ہے تو میں بنوں گا. یہ اس میں یہ کیا تاثرات، ملے جلے تاثرات؟ کچھ بھی کہیں، عام فہم رکھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج بھی میاں نواز شریف ہی وزیر اعظم، آج اور وزیر اعلیٰ بھی میاں نواز شریف ہیں، مرکز میں بھی میاں نواز شریف ہیں، ان کی مشاورت سے امور چلائے جاتے ہیں، وہ ہر مشورے میں شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف ہی ہیں. تو پارٹی میں حمزہ شہباز، بی بی مریم کے یا شہباز شریف کے اختلافات کی بڑی افواہیں آئیں، پر آج بھی دیکھا کہ باپ کی طرح بڑے بھائی کی عزت میاں شہباز شریف بھی کرتے ہیں، حمزہ شہباز بھی کرتے ہیں، باقی لوگ بھی کرتے ہیں.
اس میں کتنے حد تک یہ سچ؟ دہائیوں پہ محیط یہ بھی پروپیگنڈا ہے. نون دہائیاں سے ہوگی, شین آپ نکلے بھی گی. چھوٹے سے بڑے ہو گئے ہوں گے سنتے ہوئے, نون میں سے شین, شین میں سے نون جو کہتے تھے, آج وہ کہاں ہیں, وہ اپنے آپ میں سے نکل گئے ہیں سارے. ٹھیک ہے, تو یہ صرف دعوے رہے. میں نے جتنا شریف فیملی کے اندر محبت, خلوص, پیار, بڑے چھوٹے کا ادب دیکھا ہے, میں نے کم ہی اس طرح کی فیملیوں میں دیکھا ہے. حمزہ مریم نواز شریف صاحبہ کی عزت کرتے ہیں, اور مریم نواز شریف صاحبہ حمزہ صاحب کی عزت کرتے ہیں. مریم صاحبہ شہباز شریف صاحب کو اپنے والد کا درجہ دیتی ہیں, شہباز شریف صاحب مریم نواز شریف کو اپنی بیٹی کا درجہ دیتے ہیں. تو اس طرح کی محبت, اس طرح کی شفقت کم فیملیوں میں دیکھی جاتی ہے. بالکل آخری سوال ہے, یہ بتائیے گا آپ اپنی ٹائم میں سے 24 گھنٹوں میں سے موسٹلی 10-12-14 گھنٹے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ گزارتے ہیں. کیا ان کو, آپ نے جس طرح پہلے بولا کہ ایک اچھے انسان ہے, لوگوں سے پیار کرنے والے ہیں, کوئی ایسی عادت بتائیے گا کہ جو ان کے لیے, جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت کبھی نہ سنی ہو؟ میاں نواز شریف صاحب کی جو ایک عادت ہے کہ وہ اپنے اچھے کام کو بھی چاہتے ہیں کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. وہ میڈیا پہ اس طرح سے پروجیکٹ نہیں کرتے جس طرح کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے. ایک ہاسپٹل بنا کے انہوں نے پوری اپنی سیاسی امپائر, جھوٹی امپائر کھڑی کر لی ہے. میاں نواز شریف بہت بڑے پیمانے پہ خیرات کرتے ہیں, لیکن آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ انہوں نے پبلک میں اس کی مشہوری کی ہے. میں کیونکہ اس چیز کا عینی شاہد ہوں. میاں نواز شریف ایک بہت ہی نرم دل, بہت ہی نرم گفتار اور بہت ہی اللہ والا بندہ ہے. آنے والی نسلیں جو ہیں وہ میاں نواز شریف کو یاد رکھیں گی. آخر میں سر وہ اشعار کی بات رہے نہیں, گی. وہ میں جب میاں نواز شریف صاحب جلاوطنی کے لیے آئے, بڑا مشکل وقت تھا, تو اس وقت ایز اے کارکن میں نے ایک تہیہ کیا تھا, اور وہ تہیہ ایک نظم کی شکل میں تھا. وہ میں آپ کو اس کو 2 مصرے سنا دیتا ہوں, اور اللہ نے کیا وہ پورا بھی ہوا. تو وہ ضد بنا لی تھی ہم نے کہ ہم نے چوتھی بار بنائیں گے, وعدہ رہا, لے کے عزت سے آئیں گے, وعدہ رہا, جو سیاست سے مائنس تجھے کرتے رہے وہ سبھی گھر کو جائیں گے, وعدہ رہا. بہت شکریہ رضا صاحب ٹائم دینے کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی آپ.